دوستو ہمیں اپنے دین اسلام کے ساتھ گہرا لگاؤ ہے اور بحیثیت مسلمان ہم اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، مگر ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی محبت اسلام سے اور زیادہ گہری ہو جائے گی اور آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا، اس لیے ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو آج ہم علم الاحسان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اگر آج کے دور میں روحانیت اور تصوف کی بات کی جائے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے، اور اکثر لوگ روحانیت اور تصوف کو اسلام کے دائرے سے پرے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگ محدود علم والے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے علم کو سمجھ کر حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور یہ علم اپنی ذات کی آگاہی کا علم ہے، اور علم الاحسان بھی روحانیت اور تصوف کے بغیر ادھورا ہے۔ روحانیت کا عقیدہ تقریباً تمام مذاہب میں ملتا ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے روحانیت سے مراد یہ ہے کہ انسان عبادات اور ریاضت کے ذریعے پاکیزگی طہارت کی اس منزل پر پہنچ جائے جہاں اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی منور ہو جائے۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان دوسری تمام مخلوقات، فرشتوں، جنات وغیرہ سے برتر ہے، لیکن یہ صرف ان انسانوں کے لیے ہے جو اللہ کے عشق میں اللہ کی رضا کے لیے ایک حد تک تمام تر دنیاوی نعمتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی کا مقصد رضائے الہی بنا لیتے ہیں۔ روحانیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ روحانیت علمیات یا دعاؤں کا نام نہیں، بلکہ روح کی حقیقت سے آشنا ہو کر خالق حقیقی سے صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی حقیقی رابطہ قائم کرنا ہے، اور دین اسلام علم الاحسان کے بغیر ادھورا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ان کے چہرہ اقدس کی زیارت کر رہے تھے کہ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت دور سے ان کے پاس آ رہا تھا۔ اس کا لباس اس قدر عمدہ اور صاف ستھرا لگ رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے سفر کیا ہی نہ ہو۔ ایک ترتیب سے اس کے بال خوبصورتی سے بنے ہوئے تھے۔ وہ شخص ہمارے پاس آیا اور ہماری محفل میں بیٹھ گیا۔ اس شخص نے بیٹھتے ہی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور یہ ایمان رکھو کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ دراصل ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ تب وہ مسافر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ بات کہی ہے۔ تب اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس شخص نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں یہ خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا پوچھنے والا جانتا ہے، بتانے والا بھی اسی قدر جانتا ہے۔ جب وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تمام تر سوالات کر چکا اور وہ مطمئن ہو کر محفل سے اٹھ کر چلا گیا، جب وہ شخص اٹھ کر گیا تو صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسا شخص تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود ہی سوال کرتا اور ان کے جوابات سن کر کہتا کہ آپ نے حق فرمایا ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آخر کون شخص تھا؟ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ جاؤ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس شخص کے پیچھے گئے مگر وہ شخص ان کو نہ مل سکا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے
کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان قرار دیا۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین اسلام دراصل ایمان، اسلام اور احسان کے گرد گھومتا ہے۔ جب ہم ان تینوں چیزوں پر ایمان رکھیں گے تو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے قابل ہوں گے۔ دوستو، علم الاحسان دراصل روحانیت اور تصوف کا دوسرا نام ہے۔ ہمارے اسلام میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ عبادت خالص اللہ کے لیے کرو، اس میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دوستو، اگر ہم خود پر غور کریں تو ہم نے لوگوں سے امیدیں باندھ کر اللہ کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز قائم کرنا۔ دوستو، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، مگر نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کوئی نماز نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب شامل نہ ہو۔ دوستو، کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ہمارے جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بھی زکوٰۃ ہے، اور ہم یہ زکوٰۃ اللہ سے محبت کا ثبوت پیش کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رمضان کے روزوں کی بات آ جاتی ہے۔ تو دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، کیا ہم اسی طرح روزے رکھ رہے ہیں؟ ہم اس طرح سے اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، تم ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھنا ممکن ہے؟ دراصل یہاں پر دل کی آنکھ کا ذکر ہو رہا ہے، اور دل کی آنکھ تبھی کھلتی ہے جب انسان ہر چیز سے بے خبر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے قلب کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ ہر جگہ پر اللہ ہی کو پاتا ہے۔ انسان کے پاس دیکھنے کو ظاہری طور پر دو آنکھیں ہیں، مگر ایک تیسری آنکھ ہے جو ظاہر نہیں مگر باطن میں پوشیدہ ہے۔ اس کو آج تک کوئی نہیں دیکھ پایا، اگر دیکھی تو سمجھ میں نہ آئی، اور جس نے اس آنکھ کو سمجھ لیا اس نے کائنات میں موجود اللہ کے رازوں کو سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بات ارشاد کی ہے کہ میں تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہتر خالق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا خالق ہے جس کی تخلیق میں وسائل کی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کے ارادے میں جو چیز جس طرح اور جس خد و خال میں موجود ہے، جب وہ اس چیز کو وجود بخشنے کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ فوراً جو تخلیق اللہ کے ذہن میں موجود ہے اس کے حکم کی تعمیل کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ فیکون کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، خالقین کا لفظ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی تخلیق کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کی تخلیق کے علاوہ دوسری ہر تخلیق وسائل کی پابند اور محتاج ہے۔ اسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایسا علم سکھا دیا جو کہ سیدھا تخلیقی فارمولوں سے ترتیب ہے۔ جب انسان اس علم کو گہرائی کے اندر جا کر حاصل کرتا ہے اور اس علم کے ذریعے دخل اندازی کرتا ہے تو نئی نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ کائنات دراصل ایک علم ہے، ایسا علم جس کی بنیاد اور حقیقت سے اللہ نے انسان کو باخبر کر دیا ہے، لیکن اس سے واقفیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ غور و فکر سے کام لے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے لوحہ نازل کیا اور اس کے اندر لوگوں کے لیے بے شمار فائدے محفوظ کر دیے۔ جن لوگوں نے اس آیت مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے لوحے کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیا تو وہ لوحے کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہو گئے، اور اس طرح لوحے سے مختلف اشیاء وجود میں آئیں جن سے آج انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔